ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ احباب تھوڑے آگے سارے اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم اپنی ماں کے سال ثواب کے لیے 10واں کے اس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ تشریف لانے والے جمیع علماء کرام و مشائخ اعظام، سادات کرام، اللہ رب العزت سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، چونکہ پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے ہیں، اس لیے اس معاشرے کی اور آج کی ضرورت کے پیش نظر علمی اور فنی اعتبار سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف ایک نقطہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی معروف آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مالک کائنات انسانیت سے خطاب کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ خطاب قیامت تک کے آنے والے انسانوں سے ہے کہ تحقیق تمہارے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں قیامت تک کے لیے اسوہ کاملہ ہے۔ گویا اللہ رب العزت ہر انسان سے خطاب کرتے ہوئے پیغام دے رہا ہے کہ اے انسانوں، اگر زندگی گزارنے کا راستہ چاہتے ہو تو زندگی گزارنے کے سارے اسلوب بھی تمہیں سیرت مصطفیٰ سے ملیں گے۔ اگر زندگی گزارنے کا منہج چاہتے ہو تو زندگی گزارنے کا منہج بھی سیرت مصطفیٰ سے ملے گا۔ اگر تم والد ہو تو پھر تاجدار کائنات کا والد ہونا دیکھو۔ اگر تم اولاد ہو تو تاجدار کائنات کا اولاد ہونا دیکھو۔ اگر تم بھائی ہو تو تاجدار کائنات کا بھائی ہونا دیکھو۔ اگر تم تاجر ہو تو تب بھی سیرت مصطفیٰ کو دیکھو۔ اگر معلم ہو تب بھی سیرت مصطفیٰ کو دیکھو۔ اگر متعلم ہو تب بھی سیرت مصطفیٰ کو دیکھو۔ گویا تمہارا تعلق زندگی کے کسی شعبہ سے ہے
اگر تم اس شعبہ میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قیامت تک کے لیے اسوہ سیرت محمد مصطفیٰ میں ہے۔ اب سامعین محترم، چونکہ یہ دور ظاہراً لوجک کا دور ہے، علم کا دور ہے، آج کا دور کے نوجوان جو یونیورسٹیز میں چلے گئے، جو کالجز میں چلے گئے، وہ ایک سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال بڑا ویلڈ ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو دنیا سے گئے کم و بیش 1400 سال گزر گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اگر ایک لیڈر مانے اور ان 1400-1500 سالہ تاریخ کو سامنے رکھے اور پہلے کے سارے انبیاء کی ازواج کو سامنے رکھے، تو ہر نبی اعلیٰ، ہر رسول اعلیٰ، پھر تاجدار کائنات کو دنیا سے گئے 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، پھر درمیان کے 1400 سالوں میں دیکھتے جائیں، بڑے بڑے سائنسدان آئے، بڑے بڑے دانشور آئے، بڑے بڑے فلاسفر آئے، بڑے بڑے لیڈر آئے۔ وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ باقی سارے کے سارے لیڈرز کو چھوڑ کر صرف ذات مصطفیٰ کو ہی قیامت کے لیے کیوں چنا جائے؟ اس نقطے پہ توجہ کیجیے گا۔ وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے صرف ذات مصطفیٰ کو اسوہ حسنہ کیوں مانا جائے؟ تاجدار کائنات کو ہی محبت کا مرکز کیوں مانا جائے؟ محمد مصطفیٰ کو ہی چاہتوں کا مرکز کیوں مانا جائے؟ تو سامعین محترم، جب یہ سوال آج کے دور میں ہم سے جوان کرتا ہے تو اللہ ماشاءاللہ اس جوان کے ذہن کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی جملے نہیں ہوتے۔ پھر ہمارے عام علماء فتوے کا سہارا لے کر جوانوں کو دور کرتے ہیں کہ تم بے ادبی کر رہے ہو، گستاخی کر رہے ہو، جبکہ سامعین محترم اس دور کا جوان ان فتووں سے آگے گزر چکا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سوالوں کو سنا جائے، سوالوں کو سمجھا جائے، اور آج کے دور کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان کے سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ اب کئی احباب سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ سوال آ گیا تو اب جواب کیا ہے؟ تو جب آپ سوال سمجھ گئے تو اب جواب بڑا سادہ ہے۔ سامعین محترم، محبت جب بھی انسان کسی سے کرتا ہے، محبت بلا سبب نہیں ہوتی۔ جب بھی انسان کسی کے ساتھ محبت کا رشتہ بناتا ہے، اس محبت کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اور وہ محبت کرنے کے سارے اسباب اکٹھے کریں تو ائمہ اور عرفاء نے لکھا ہے کہ 4 اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے۔ ان 4 اسباب میں سے کوئی نہ کوئی ایک سبب ضرور ہوگا کہ ایک انسان کا دوسرے کے ساتھ رشتہ حبی بنے گا، انسان دوسرے کو چاہنے لگے گا، انسان دوسرے کو پیار کرنے لگے گا۔ اب ان 4 اسباب کو سنیے گا۔ ائمہ اور عرفاء لکھتے ہیں کہ پہلا سبب ہے فضل و کمال۔ پہلا سبب کیا ہے؟ فضل و کمال، کہ انسان نے کسی کو دیکھا، اس کی شان نظر آئی، اس کا مقام نظر آیا، اس کا مرتبہ نظر آیا، اس کا عہدہ نظر آیا، تو اس کے فضل کو، کمال کو، عہدے کو اور شان کو دیکھ کے بندے نے کہا بندہ پیارا ہے، اس کے ساتھ محبت کی جائے۔ تو پہلا سبب ہے فضل و کمال۔ دوسرا سبب ہے حسن و جمال۔ انسان نے کسی کا حسن و جمال دیکھا تو حسن و جمال دل میں بھا گیا، تو اب انسان نے کہا یہ بڑا سونا ہے، اس سے محبت کی جائے۔ دوسرا سبب ہے حسن و جمال۔ تیسرا سبب بذل و نوال۔ بذل و نوال کہتے ہیں سخاوت کو، دوسروں میں تقسیم کرنے کو، دوسروں میں بانٹنے کو۔ تو اگر کسی کو کسی کی سخاوت نظر آ گئی، مانگنے والا 1000 مانگنے گیا تھا، دینے والے نے 10,000 دے دیے، تو سخاوت دیکھی تو بندے نے کہا کہ بندہ بڑا سخی ہے، اس سے محبت کی جائے۔
तीसरा सबब हो गया। चौथा सबब है अल खुल्क वल अहवाल, किसी का अखलाक अच्छा लगा, किसी की बोल चाल अच्छी लगी, किसी का किरदार अच्छा लगा, कि कोई इंसान ऐसा नजर आया कि बच्चों से भी प्यार से बात करे, जवानों से भी प्यार से बात करे, बुजुर्गों से भी मोहब्बत से बात करे, तो वो किसी का अखलाक भा गया, कहा बंदा बड़ा प्यारा है, मोहब्बत की जाए। अब देखते जाइए दुनिया में हमारा जिससे रिश्ता है, रिश्ता मोहब्बत, रिश्ता उन्स, रिश्ता चाहत, इन चारों असबाब में से कोई ना कोई एक सबब जरूर होगा जिस वजह से हम मोहब्बत करते होंगे। किसी से मोहब्बत उसके हुस्न जमाल की वजह से, किसी से मोहब्बत उसके फजलो कमाल की वजह से, किसी से मोहब्बत बज़्लो नवाल की वजह से, किसी से मोहब्बत अल खुल्क वल अहवाल की वजह से। अरे हुजूर के चाहने वालों, बादशाहपुर में बसने वालों, अब सोचते जाओ मोहब्बत का इन चारों में से एक सबब लाजिम है। अब इन चारों असबाब को देखो, ज़ाते मुस्तफ़ा को देखो, सारे की सारी शानें इकट्ठी होती हैं तो सरापाए मोहम्मद मुस्तफ़ा बनता है। अगर ज़ाते मुस्तफ़ा को देखें तो हुस्नो जमाल मुस्तफ़ा सामने आता है। मुस्तफ़ा हसी ऐसे, मुस्तफ़ा जमील ऐसे, मुस्तफ़ा प्यारे ऐसे कि कायनात में हुजूर जैसा सोहना आज तक पैदा ही कोई नहीं हुआ। आका अलैहिस्सलाम का हुस्नो जमाल अगर तसव्वुरात में लाया जाए तो सामीन मोहतरम हुस्ने सरापाए रसूल का मुताला करें, शमाइल तिरमिज़ी को पढ़े, शमाइल शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी को पढ़े, दीगर कुतब का मुताला करते जाएं। हज़रत जाबिर बिन सामुरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि 14वीं की रात का चांद चमक रहा था। 14वीं की रात थी। हज़रत जाबिर बिन सामुरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अपने घर से निकला हुजूर के दरे दौलत पे जाने के लिए। आप फरमाते हैं मैं जब हुजूर के दरे दौलत पे पहुंचा, रात का वक्त था, 14वीं का चांद अपने जोबन पे था। जब हुजूर के घर पहुंचा तो आका अलैहिस्सलाम सुर्ख धारीदार चादर ओढ़ कर अपने सहन में बैठे थे। ताजदार कायनात ने सुर्ख धारीदार चादर ओढ़ रखी थी, अपने सहन में थे। हजरत जाबिर बिन सामुरा कहते हैं अब मेरी आंखों के सामने दोनों चांद थे। एक तरफ सैयदा आमीना का चांद था, दूसरी तरफ आसमानों का चांद था। हजरत जाबिर फरमाते हैं मेरी निगाह कभी आसमां के चांद पे पड़ती, कभी ताजदार कायनात के रुख अनवर पे पड़ती। आप फरमाते कभी चेहरा मुस्तफ़ा देखता, कभी आसमानों का चांद देखता। तो देखते देखते आप फरमाते मेरा दिल इस नतीजे पे पहुंचा कि ताजदार कायनात का चेहरा अनवर आसमान के 14वीं के चांद से भी कहीं ज्यादा सोना नजर आ रहा था। यह है हुस्नो जमाल मुस्तफ़ा। फिर सामीन मोहतरम दर्जनों अहदीस नबवी हैं हुस्न मुस्तफ़ा पर, लेकिन मैं इशारा देते हुए आगे बात को मुकम्मल करने की तरफ लाऊंगा। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपसे आका अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल के कई वाक़यात मनकूल हैं। एक वाक़ा तो आपने मारूफ सुन रखा है कि हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा सुई से घर में काम कर रही थी। रात का वक्त था, दिया अचानक बुझ गया और सुई सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा के हाथों से ज़मीन पे गिर गई। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सुई को तलाश करना चाहती हैं कि अचानक हुजरा में ताजदार कायनात तशरीफ़ लाए। हुजूर का हुजरा में दाखिल होना था
کہ چہرہ مصطفیٰ کی چمک سے، چہرہ مصطفیٰ کے نور سے حجرہ منور ہو گیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ اور نور مصطفیٰ کی چمک سے زمین سے سوئی تلاش کر لیتی ہے۔ سامعین محترم، ایک اور واقعہ منقول ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کے ساتھ حجرہ میں ہیں، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہی ہیں۔ سورہ یوسف کی تلاوت کرتے کرتے جب قرآن مجید کے اس مقام پہ پہنچی کہ جب حسن یوسف مصر کی عورتوں کے سامنے بے نقاب ہوا، تو جو ان کے ہاتھوں میں پھل تھے وہ پھل گر گئے، چھری چل گئی، خون بہہ گیا، اور مصر کی عورتوں کو احساس بھی نہ ہوا۔ میں وقت بچاتے ہوئے اشارہ دے رہا ہوں، سورہ یوسف کو پڑھیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیات پڑھی، اچانک خاموش ہو گئی۔ آقا علیہ السلام ساتھ موجود ہیں، میرے آقا مسکرا پڑے، مسکرا کے فرماتے عائشہ خاموش کیوں ہو گئی؟ اگلی آیات مبارکہ تلاوت کیوں نہیں کرتی؟ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں آقا آپ جان گئے، سبب آپ جان گئے۔ میرے آقا فرماتے عائشہ بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں سونے آقا میرا ایمان ہے کہ آپ کائنات میں سب حسینوں سے حسین، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی حسن آپ کے صدقہ سے ملا، لیکن حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹی ہیں، لیکن آپ کے حسن کو دیکھ کر کبھی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا، کبھی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا۔ یہی الفاظ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نقل کرتے ہیں۔ میں ساتھ ہی اگلے جملے جوڑنے لگا ہوں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، آپ کے دل میں اکثر یہ خواہش اٹھا کرتی تھی کہ حضور کبھی مل جائیں، حضور سے کبھی ملاقات ہو، اور میں حضور سے یہ پوچھوں سونے آقا حسن یوسف کو دیکھ کر تو انگلیاں کٹی تھیں، آپ کے حسن کو دیکھ کر کبھی ایسا واقعہ کیوں نہیں ہوتا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بیان کرتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ایک رات سو گئے، مقدر جاگا، تاجدار کائنات خواب میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام کا خواب میں آنا تھا کہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی یہی سوال کرتے ہیں اے امام الانبیاء، اے سید الانبیاء، تاجدار کائنات حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں، آپ کے حسن کو دیکھ کر کبھی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا، اے سونے مصطفیٰ، اے تاجدار کائنات، اس کا سبب کیا ہے؟ اب نکتہ اور جواب سنیے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عبد الرحیم، رب کائنات نے پوری کائنات سے حسین مجھے بنایا، سونا مجھے بنایا، جمیل مجھے بنایا، لیکن سب سے حسین بنا کر میرے حسن پر اپنی محبت کی غیرت کے پردے ڈال دیے۔ اگر میرے حسن سے ایک پردہ بھی اٹھ جائے، وہاں تو انگلیاں کٹی تھی، یہاں گردنیں کٹ جائیں، یہاں کوئی زندہ بھی نظر نہ آئے۔ اسی لیے شاید سائم چشتی نے کہا تھا کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ اور سامعین محترم، حسن و جمال مصطفیٰ تو کہیں اس سے بھی آگے ہے۔ شیخ امام بیجوری کو پڑھے رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو پڑھے، امام بیجوری کو پڑھے، محدثین کی کتب کا مطالعہ کرتے جائیں، اور وہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے تاجدار کائنات کو اتنا حسین بنایا، اللہ نے ذات مصطفیٰ کو اتنا حسین بنایا
اور اتنا سوہنا بنایا کہ عرش بھی حسن مصطفیٰ سے پیچھے رہ گیا، عرش بھی حسن مصطفیٰ سے پیچھے رہ گیا۔ میں بڑے شعور کے ساتھ یہ جملے بول رہا ہوں، دلائل کے ساتھ۔ آئمہ بیان کرتے ہیں کہ اگر عرش خدا پر اور عرش اولا پر بھی حسن مصطفیٰ کو آشکار کر دیا جائے تو حسن مصطفیٰ کی تپش سے اللہ کا عرش بھی پگھلتا ہوا نظر آئے۔ اب کوئی کہے کہ بڑی باتیں کر دی، سبب کیا ہے؟ میں دوسرے اسباب کو نہیں چھیڑتا، وقت کم رہ گیا، صرف اسی بات کو مکمل کر دیتا ہوں تاکہ اشکال کسی کے ذہن میں نہ رہ جائے۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے ایک اور مقام کو اشارتاً دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے کوہ طور پہ بلایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے، عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا، مولا مجھے اپنا دیدار عطا کر۔ رب کائنات کا جواب آتا ہے لن ترانی، موسیٰ تو یہ دیدار حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلی عطا فرمائی، بے نقاب دیدار نہیں دیا، انعکاسی تجلی دی۔ اس انعکاسی تجلی سے طور پہاڑ جل گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوشی سے ہوش میں آئے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آبادی میں پلٹے۔ اب حال یہ تھا کہ جو کوئی موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا تھا نابینا ہو جاتا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا نابینا ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میں تو پیغمبر ہوں، تیرا پیغام پہنچانا ہے اور اسی عوام کو، اسی قوم کو تیری بارگاہ تک لے جانا ہے، مولا اگر یہ نابینے ہوتے رہے تو میرے قریب کون آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ پھر اپنے چہرے پہ نقاب ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے نقاب ڈالنا شروع کیا، جو کپڑا سامنے لاتے وہ کپڑا جل جاتا۔ عرض کرتے مولا یہ تو کپڑے بھی جلنے لگے، اب کیا کروں؟ تو رب کائنات فرماتا ہے موسیٰ جب کوہ طور پہ آئے تھے جو کپڑا اس وقت ساتھ تھا اسی کپڑے کا نقاب بنا، چونکہ اسی کپڑے میں بھی انعکاسی تجلی کا اثر جذب ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے پلٹ کے آئیں، جو دیکھے دیکھ کے نابینا ہو جائے، اب حسن و جمال مصطفیٰ دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میں تو تجھے نہیں دیکھ سکتا مولا، لیکن کوئی ہے جو تجھے دیکھ لے، کوئی ہے جو تیرا دیدار حاصل کر لے؟ رب کائنات نے فرمایا موسیٰ ہاں، وہ میرا حبیب ہے، وہ میرا محبوب ہے، وہ من موہن ہے۔ معراج کی شب ہوگی، امام الانبیاء تاجدار کائنات میری بارگاہ میں آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا تجھے نہیں تک سکتا تو وہ دکھا دے۔ رب کائنات فرماتے ہاں موسیٰ دعائیں قبول ہو گئیں، اے موسیٰ علیہ السلام آپ چھٹے آسمان پہ آ جانا، میرا محبوب میرا دیدار کر کے لوٹے گا۔ اب سامعین محترم، شب معراج مصطفیٰ ہے، تاجدار کائنات عرش اولا پہ پہنچے، زمین نیچے رہ گئی، کہکشاں نیچے رہ گئے، فضائیں نیچے رہ گئی، آسمان نیچے رہ گئے، جنت نیچے رہ گئی، سدرہ نیچے رہ گیا، عرش نیچے رہ گیا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ رب کائنات نے محمد مصطفیٰ کو مقام او ادنا پہ بٹھا کر سارے پردے اٹھا کے اپنا دیدار عطا کر دیا۔ اس مقام پہ کوئی تیسرا نہ تھا، ایک مصطفیٰ تھے، ایک خدا تھا۔ مصطفیٰ دیکھتے تو سامنے جلوہ خدا کا تھا، خدا دیکھتا تو سامنے مکھڑا محمد مصطفیٰ کا تھا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹے چھٹے آسماں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں سونے آقا کیا لائے ہیں؟ اگلا واقعہ آپ جانتے ہیں، میرے حضور نے 50 نمازوں کا ذکر کیا، 5 کم ہونے لگی، آخر میں کتنی رہ گئی؟ 5، 9 چکر لگائے۔ اب سامعین محترم بات مکمل کرتے ہوئے یہ نقطہ سمجھا کے اینڈ پہ جا رہا ہوں کہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب کائنات نے اگر 5 ہی دینی تھی تو پہلے 50 کیوں عطا کی؟ کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ آخر میں 5 رہ جانی ہے؟ وہ تو عالم الغیوب ہے، اسے علم تھا کہ 5 رہ جائیں گی، تو پھر 50 کیوں دیں؟ سامعین محترم یہ دعائے موسیٰ علیہ السلام کو پورا کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر کھڑے ہو کر 9 مرتبہ اللہ سے التجا کی تھی، رب ارنی انظر الیک۔ یہ التجا 9 بار کی۔ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، محفوظ ہوتی ہے۔ رب کائنات دعا محفوظ کرتا گیا، محفوظ کرتا گیا۔ شب معراج مصطفیٰ، تاجدار کائنات کا معراج تو یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ نے بے نقاب اللہ کا جلوہ دیکھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا معراج یہ تھا کہ 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا تھا۔ تو سامعین محترم یہ راز سمجھ آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ اور اتنا کمال کا ہے کہ حسن و جمال مصطفیٰ کو دیکھ کے لاکھوں لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اب اختتام پہ اسی بات کو مکمل کرتے ہوئے تاکہ اس میں اشکال بالکل ختم ہو جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال دیکھ کے کیسے لوگ مسلمان ہوئے۔ سامعین محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ بعض اوقات میرے آقا صبح کی نماز کے بعد مدینہ طیبہ کے گرد چہل قدمی فرمایا کرتے تھے۔ صبح کی سیر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے قرب میں نکلے تو حضور کو ایک قافلہ نظر آیا۔ وہ قافلے والے مسافر تھے، اجنبی تھے، انہوں نے کہیں آگے جانا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان قافلے والوں سے ملاقات ہو گئی۔ ان قافلے والوں کے پاس ایک سرخ اونٹ تھا، اور میرے آقا کو سرخ اونٹ بڑے بھلے لگتے تھے، بڑے پیارے لگتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا بھئی یہ اونٹ بیچو گے؟ وہ کہتے ہیں بیچیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنے کا بیچو گے؟ سودا طے ہو گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھئی میں اپنے ساتھ رقم تو نہیں لایا تھا، دینے کے لیے پیسے تو نہیں لایا تھا، یہ اونٹ میں لے جاتا ہوں، شام سے پہلے پہلے اس کا عوض، اس کی رقم آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ وہ مان گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ لے گئے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر چلے گئے تو بعد میں وہ آپس میں سوال کرتے ہیں بھئی یہ کون تھے جن کے ہاتھوں ہم نے اونٹ دے دیا؟ اب وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، دوسرا کہتا ہے میں بھی نہیں جانتا، تیسرا کہتا ہے میں بھی نہیں جانتا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ نام پوچھا، نہ گھر پوچھا، نہ محلہ پوچھا، بس حضور نے جو کہا وہ کرتے گئے۔ حضور نے اونٹ مانگا، دے دیا، آقا لے کے چلے گئے۔ اب سوچئے گا کیا کبھی کوئی سودا ایسا بھی ہوتا ہے؟ جب حضور ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اب ایک دوسرے کو کوسنے لگے اور ایک دوسرے پہ باتیں کرنے لگے۔ بھئی تم نے پکڑایا تھا، آپ نام پوچھ لیتے۔ دوسرا کہتا بھی سردار آپ تھے لشکر کے، آپ پوچھ لیتے۔ آپس میں وہ جھگڑ رہے تھے کہ اونٹ ضائع ہو گیا، کوئی لے کے چلا گیا، اب اس کی رقم واپس نہیں آئے گی۔ ان کے خیمے میں اس لشکر کے سردار کی بیوی موجود تھی۔ جب وہ لشکر والے، وہ قافلے والے جھگڑنے لگے، قریب تھا کہ آپس میں لڑتے، خیمے سے وہ عورت نکلی
औरत बोल के कहती है, अरे झगड़ना बंद करो, मैं गवाही देते हुए कहती हूँ और मैं जमानत देती हूँ कि जो शख्स तुमसे ऊंट ले गया है वो उसकी रकम जरूर पहुंचाएगा। अब वो हैरान थे, परेशान थे, पशेमान थे कि हो क्या रहा है। एक दूसरे से पूछता, भी तूने नाम क्यों नहीं पूछा? वो कहता है कि वो सोने इतने थे, उनका चेहरा देखा, उनके हुस्न में मस्त हो गए। वो बीवी से पूछते हैं, उस औरत से पूछते हैं, भाई आप जमानत क्यों देती हो? वो कहती है, मैं खैमे में थी, खैमे के सुराख से देख रही थी, वो हस्ती आपसे महवे कलाम थी, मेरी नजर उनके चेहरे पर थी, यूं लगता था उनके चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही हैं, इसलिए जमानत देती हूं कि ऐसे चेहरे वाला कभी झूठा नहीं हो सकता। आका अलैहिस्सलाम लेके चले गए। कुछ वक्त बीता, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस ऊंट के इवज खजूरें जो रकम तय पाई थी वो भेजी, साथ दूसरे टोकरे में डबल भेजी, 2 टोकरे खजूरों के भेज दिए। एक जो रकम तय पाई थी वो थी, दूसरा हदिया और तोहफा था। हुजूर के गुलाम उस काफले में आके कहते हैं, हमारे आका सुबह आपसे ऊंट ले गए थे, हमारे महबूब आपसे ऊंट ले गए थे, ताजदार कायनात ने खजूरों का ये टोकरा तो उस ऊंट की रकम भेजी है, दूसरा टोकरा मेहमान नवाजी के लिए भेजा। अब वो हैरान थे कि क्या ऐसा भी कोई लजपाल होगा, क्या ऐसा भी कोई अजीम होगा। अब वो कहते हैं कि हमें बताओ वो हस्ती हैं कौन। अब वो आका के गुलाम सियाबा बताते हैं कि वो तो इमामुल अंबिया हैं, सरदारुल अंबिया हैं। अरे काफले वालों ने जाना कहीं और था, वो काफले वाले हुस्नो जमाले मुस्तफ़ा को देखकर आगे के रास्ते भूल गए, सारे हुजूर के कदमों में आए, हुजूर के दरे दौलत पे आए, आके अर्ज करते हैं, सोहने आका आपको देखा था तो हमारे दिल घायल हो गए, आपको देखा था तो हम कुछ न सवाल कर सके न पूछ सके। सोने आका अब आगे जाने को दिल नहीं करता, कलमा पढ़ाएं अपना गुलाम बनाएं। इसीलिए जिसने हुजूर को देखा तो वो बोल के कहने लगे, सुबहान अल्लाह, मा अहसन का, मा अजमाला का, मा अकमाला का। देखते चले जाएं। कोई दुर्वेश बोल के कहता है कि तेरे होते जन्म लिया होता, तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता और चला करता तू मेरी पलकों पर, काश मैं तेरा रास्ता होता। और कोई दुर्वेश बोल के कहता है कि कद काठ सोना ते बनतर बनावट, खत्म होई सोहने ते सारी सजावट, मुसव्वर ने माशा कसर नहीं सी छड़ी, बड़ी रीझ दे नाल तस्वीर खिंची, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। तो सामीन मोहतरम, आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ हमारा रिश्ता हुब्बी कायम किया जाना, ये सिर्फ जज्बात नहीं है, इसके पीछे दलाइल कुरानी भी हैं, अहदीस नबविया के भी दलाइल हैं। और ये दौर चूँकि साइंस का दौर है, अगर वक्त होता तो मैं दर्जनों दलाइल साइंस के पेश करता कि हुजूर की ज़ात के सिवा ना हमारा आसरा यहाँ कोई है ना वहाँ कोई। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलागुल।